بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کلٹ جب ہوتا ہے یا اس کلٹ کی فالوئنگ ہوتی ہے انفارچونیٹلی، تو پھر وہ کلٹ جو ہے وہ اپنے سے اختلافات کرنے والوں کے مالی مفادات پہ حملہ آور ہوتا ہے، ان کی جان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ان کی عزت کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ جب فیشزم کی اور کلٹ کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس سے ایک لائن کا بھی ایک لفظ کا بھی اختلاف کرتے ہیں تو وہ کلٹ مڑ کے آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، بھلے آپ نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہو، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو سینچا ہو، اس کلٹ کے ممبر کو، وہ ذرا برابر بھی آپ کی عزت نہیں رکھتا۔ کلٹ میں شمولیت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی عزت کو، سوچ کو، فکر کو، فہم کو رہن رکھتے۔ جیسے دیکھیے نا، ٹی وی کے جو اس وقت عمران احمد خان نیازی کا جو پوڈل ہے، جو اس کا پالتو ہے گنڈا پور، اس نے ٹی وی پہ بیٹھنے والی خواتین کو، صحافی خواتین کو طوائفیں کہا ہے، اور صحافیوں کو دلے کہا ہے۔ یعنی کہ میرا مطلب ہے وہ کیا ہوتا ہے جی، وہ چلے میں اب کہہ گیا ہوں، وہ کہا ہے۔ لیکن صحافیوں میں سے ہی زیادہ تر ٹی وی کے اوپر مین سٹریم پہ بیٹھی ہوئی اینکرنیاں جو ہیں وہ، اور پی ٹی آئی کے یوتھڑ، یار تمہیں بھی گالی ملی ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ تم ایکسکلوڈڈ ہو، گالی ملی ہے، مجھے تو پہلے دن سے گالی مل رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ جب اس کا جکڑ جل رہا تھا اور بڑے بڑے لوگ اس میں اڑ رہے تھے شاپروں کی طرح، ٹھیک ہے، ان دوسری شاپر شاکر نہ کر رہا ہے نا، شاپروں کی طرح اڑ رہے تھے، تو ہم اس وقت بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے، اس کے اوپر چٹان بن کے کھڑے تھے کہ غلطی گا جی، زانی گا جی، فراڈیا گا جی، شرابی گا جی، یاش گا جی، تواڈے پیسے نال تواڈیاں کڑیاں دے نال یاشی کر کے تمہارے اوپر احسان کرے گا کہ اس نے تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بہو کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ جو عیاشی کی ہے، وہ تمہارے اوپر میرا بہت بڑا احسان ہے، اور آپ کلٹ مائنڈ سیٹ کے اندر اس کے شکر گزار ہوں گے، آپ کی بڑی مہربانی، ٹھیک ہے۔ یہ بات یہ خاکسار پہلے دن سے عرض کرتا آ رہا ہے کہ بچ جاؤ، یہ لئی نہیں گا جی، یہ ایک نئے فرقہ، یہ کلٹ بنائے گا، یہ نیا فرقہ بنائے۔ لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر۔ اب آپ دیکھیے نا، اس وقت جو کلٹ کی فالوئنگ ہے وہ مطلب میں نے عرض کر دیا کہ انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اینکر خواتین و حضرات کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ اس کا ہے۔ اب اس بات کو آپ ذہن میں رکھ کے نا میرے ساتھ تھوڑا سا ایک قدم آگے آ جائے۔ کلثوم نواز شریف شوکت خانم کی بڑی ڈونر، اور یہ لیگیسی اس نے کہاں سے انہیرٹ کی؟ اپنے سسر سے۔ میاں شریف صاحب کا تو نام لکھا ہوا ہے نا، 50 کروڑ روپیہ نقد دیا، بیٹے کو کہہ کے پلاٹ الاٹ کروا دیا، وہ اس وقت چیف منسٹر تھے، تو سارا تو شوکت خانم میاں شریف صاحب نے بنا کے دیا۔ انہوں نے مرتے دم کچھ اپنی بہو کو نصیحتیں کی ہوں گی، کچھ اپنی بیٹیوں کو کی ہوگی، تو 8 سے 10 کروڑ روپیہ سالانہ زکوٰۃ جو نکالتی تھی، میاں شریف کی بہو تھی، وہ کوئی آپ کی میری بہو نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور میاں شریف وہ بندہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کے اندر کم از کم 82 انڈسٹریل یونٹ لگائے، وہ بند ہو گئے، وہ انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیے اپنے بھائیوں کے بچوں کے ہاں، اپنے بھائیوں کے کو اور اپنے بھائیوں کے بچوں کو ڈیوائیڈ کر دیے۔ پہلی جب اتفاق گروپ تھا تو میاں شریف صاحب نے 42 انڈسٹریز اپنی لگائی، لوگوں کو کتنی لگوائی وہ الگ بات، ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ لیجنڈ بنتا ہے پاکستان کی انڈسٹریل تاریخ کا۔ یہاں پہ ہمارے میمن اور سیوٹی شیخ ایک یونٹ لگا کے کئی نسلوں تک کھاتے، وہ بندے نے یونٹ لگائے۔ یار مجھے یاد ہے کہ 80s کے اندر جو یہ حمزہ جنگ وغیرہ لگی تھی نا، یہ رائے ونڈ روڈ پہ، یہ رائے ونڈ کے اجتماع کے ساتھ،
اس کے اندر جو مشینری اس وقت 80s میں منگوائی تھی میاں شریف صاحب نے انڈسٹریل پارٹس بنانے کے لیے، آج 2024 میں بھی کسی انڈسٹری کے اندر وہ مشینری موجود نہیں ہے. وہ اتنے ایڈوانس لیول کا آدمی تھا. یہ مجھے ایک انڈسٹری کے بندے نے بتایا کہ جو مشینری ہم نے وہاں پہ لگی ہوئی دیکھی تھی اور نہیں چلنے دی، پاکستان کے دشمنوں نے نہیں چلنے دی، انڈر ون پروٹیکسٹ اور ادر، حمزہ پیپر اینڈ بورڈ مل کے ساتھ حمزہ انجینئرنگ بھی تھی میرا خیال، وہ نہیں چلنے دی انہوں نے. لیکن اس بندے نے انڈسٹری کھڑی کر دی تھی جس میں سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا تھا. تو اس کی بہو تو وہ 8 سے 10 کروڑ روپیہ سال کی زکوٰۃ بھیجتی تھی وہ خاتون. ٹھیک ہے، تو عمران احمد خان نیازی تو کسی ایسے شخص کو معافی دینے کا روادار ہی نہیں ہے. وہ پائے نا سی 2-3 سال 20,000 10,000 روپے زکوٰۃ پہ دے دینے شوکت خانوں کو، انہوں نے سانوں میں FIA کو چکوا کے چتر مروائے. وہ نہیں بخشتا جو جس نے اس کی مدد کی ہو. وہ کتا ہے جس کو آپ نے اگر دونوں ہاتھوں سے اٹھایا ہو تو وہ پلٹ کے آپ کے ہاتھ کو کاٹتا ہے. لیکن اینی ہاؤ، تو کلثوم نواز شریف صاحبہ نے یہ جرم آخری دم تک کرتی تھی. 2016 تک، میرے علم میں 2015-16 تک یہ کام ہو رہا تھا. تو جب اس نے ننگی گالیاں بکنا شروع کر دی ہوئی تھی، حالانکہ 14 کے دھرنے میں بھی بکی تھی، تو پھر انہوں نے تھوڑا سا وقفہ کیا، اور اس وقفے کے باعث وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے جب باہر جانے لگی تو ظاہر پیسے تو نکالتے تھے نا. تو انہوں نے جو شریف میڈیکل سٹی کی مینجمنٹ تھی اس وقت ان کو طلب کیا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میاں صاحب نے جیسے کام کیا ہے. اچھا، میاں نواز شریف صاحب نے ڈیزرونگ لوگوں کی اوپن ہارٹ سرجری فری آف کاسٹ شروع کی تھی. اچھا، میں چلا جاتا تھا کبھی کبھار خبر کے سلسلے میں کہ ان کے ہاں کیا ہو رہا ہے. تو وہ میاں صاحب نے، یہ میاں صاحب کی 2013 والی واپسی سے پہلے کی بات، تو وہاں پہ وہ پتہ چلا کہ جی میاں نواز شریف صاحب نے اپنے جیب سے کہا ہے کہ لوگوں کو اوپن ہارٹ سرجری جو کہ ڈیزرو نہیں کرتے اور جن کی جان کو خطرہ ہے ان کی فری آف کاسٹ کی جائے. جب مجھے بھی انہوں نے کہا جی آپ بھی کسی کو ریکمینڈ کرنا چاہیں تو کر دیں، ہم نے سوشل میڈیا پہ 1-2 لوگ تھے ان کو ریکمینڈ کر دیا، ہو گئی. تو وہ اب میاں بیوی کی آپس میں کمپٹیشن چل گیا نا. انہوں نے کہا انہوں نے تو اوپن ہارٹ سرجری شروع کر لی ہے، تو میں جو ہے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جی آپ بریسٹ کینسر کی جو خواتین ہیں ان کے مفت علاج کے لیے انیشیٹو کریں. اب کینسر کے اوپر تو مہاتما کی ہزارہ داری ہے. پاکستان کے اوپر اندر ایک کینسر کیئر اسپتال بننے لگا، تو میں نے اس کے بارے میں کچھ اپنے ولاگ کے اندر لفظ کہے، وہاں کی انتظامیہ کا فون آ گیا، اللہ نہ آ جائے، ہمارے اوپر پہلے بڑا عذاب ٹوٹا ہوا ہے، آپ ہمارا نام نہ لیا کریں. میں کہ کیوں ہے؟ کہتے جی وہ کینسر کو اپنے نام کا پیٹنٹ سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی اور شخص کینسر کی ٹریٹمنٹ کی بات کرے تو وہ اس کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں. اور ہم غریب سے لوگ ہیں. یہ جو اجتماع گاہ ہے نا رائیونڈ والی، اس کے بالکل ساتھ کینسر کیئر نامی ایک ہاسپٹل ہے، پاکستان کا بیڈ کے حوالے سے سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اور اس حوالے سے بھی سب سے بڑا ہاسپٹل ہے کہ وہاں سے کسی کو علاج سے انکار نہیں ہے، بھلے وہ مرض کے جس مرضی لیول پہ، وہ فائنل لیول پہ ہے نا. یعنی کہ اب پتہ ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جانی ہوگی تو پھر بھی پہ رہے ہو ساڑھے کو. یہ ہم نے ایک الگ وارڈ بنایا ہوا ہے، اس کے اندر مریض آ کے جس کا پتہ ہے کہ اب چند دنوں کا مہمان ہے، کینسر کے مریض کے جسم سے ان دنوں کے اندر بہت سمیل آتی ہے اور اپنے جو عزیز ہوتے ہیں وہ قریب بیٹھ نہیں پاتے. تو اس صورت کے لیے، اس صورتحال کے لیے بھی انہوں نے ایک الگ سے وارڈ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑا کام کیا ڈاکٹر شہریار صاحب نے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ وہاں کی انتظامیہ دے ہاتھ جوڑے کے پائے نے جان عذاب چ پا دیندا ہے جی تسی ساڈے بارے چ کوئی گل نہیں کہنی. ایسی صورت میں کلثوم بی بی کو یہ معافی کیسے مل سکتی تھی؟ پھر اب دیکھیے ان سے انتقام کیسے لیا گیا. وہ بیمار تھی، ایک ہاسپٹل میں تھی، وہاں پہ کچھ ذیلی مریض گھٹیا غلیظ لوگ گھس گئے اور جا کے ان کی ویڈیو بناتے رہے. پھر یہاں پہ کچھ کتے بھونکتے رہے. وہ ایک مر گیا، وہ کیا نام تھا اس کا، وہ باتیں کرتے رہے کہ جناب ہمیں پتہ ہے بیماری نہیں ہے، وہ نہیں ملا کہ جہنم سے رسید ہو گیا.
حرام خور. اچھا وہ اور بھی ان کے چھوٹے چھوٹے چموڑے جن جو کہ اتنی شدت سے بھونکتے تھے کہ ان کی لرزش دور تک جاتی تھی, وہ سارے جو تھے وہ یہاں پہ بیٹھے بتاتے رہے کہ جناب نہیں, یہ جناب فراڈ کر رہی ہے خاتون. یعنی یار اس کا جرم کوئی اتنا بڑا نہیں تھا. وہ شوکت خانم کی بہت بڑی ڈونر تھی, لیکن اصل میں جو انہوں نے کینسر کی مفت ٹریٹمنٹ کا آغاز کیا تھا وہ موصوف نے سمجھا کہ میرے چھاپے چاٹ مارن کی کوشش ہو رہی. حالانکہ شریف فیملی کے تمام لوگ اپنے اس طرح کے کسی انیشیٹو کے لیے ایک آنے کی کسی سے ڈونیشن قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. میں نے اپنی آنکھوں سے چیک واپس کرتے ہوئے نے دیکھا ہے 50 کروڑ کے, نہیں سر ہم ڈونیشن قبول نہیں کرتے. یہ صرف ان کا فیملی کی ڈونیشن ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کو جتنے گفٹ ملتے ہیں شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ وہ اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لاتی. ان گفٹس کو فروخت کر کے وہاں پہ جاتی عمرہ کے اندر کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی بچیوں کی شادی کے لیے جہیز دیا جاتا ہے. یہ اب تک تو میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. تو کچھ فیملی کی اپنی روایات ہوتی, لیکن کلثوم نواز شریف صاحبہ کا کینسر انیشیٹو ان کا اتنا بڑا جرم بن گیا کہ عمران احمد خان نیازی نے تمام کتے کتورے جو تھے وہ ان کی کردار کشی کے لیے چھوڑ دیے. آج ان کی برسی تھی, وہ یاد آئی تو میں نے کہا ان کو یاد کیا جائے, ان کے اچھے انیشیٹو کو, ان کی کنٹریبیوشن کو یاد کیا جائے, اور ان کی جو کردار کشی ہوئی اس کے حوالے سے جو حرام خور جو تھے انہوں نے کردار ادا کیا ان کی بھی یاد دہانی کروائی جائے گی. یاد کرتے ہیں. اچھا اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے بلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.